بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ وہ پر نور جگمگاتا مہینہ ہے جس میں نور والے کی آمد ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ کا بیان سنتے ہیں۔ وہ اوصاف جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شریک نہیں۔ ان خصائص میں سے ایک خاصہ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس وجہ سے کہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو یوں نظم کیا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ نور کا سایہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی ایسی روشنیاں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے جان جاں، اے میری جان کی جان، میں آپ کو جان تجلا کہوں، یعنی آپ تو نور کی بھی جان ہے، روشنیوں کی بھی جان ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت سیدنا ذکوان تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک نقل کی کہ سورج کی دھوپ میں اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ میں چلتے یا چاندنی میں چلتے، چاند کی روشنی میں یا سورج کی روشنی میں، آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے نور جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بینی یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی، اللہم اعظم لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ کر دے میرے لیے میرے دل میں نور، میری قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور۔ اے اللہ عز و جل
میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے اور مجھ کو نور کر دے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گرمی میں دن وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتا تھا، اور رات کو نہیں کرتا تھا، دن میں۔ اور دن میں سردیوں کے موسم میں بادل سایہ نہیں کرتا تھا، نہ رات کو نہ سردیوں میں۔ گرمیوں میں دن کے وقت بادل آپ پر سایہ کرتا تھا تاکہ حضور کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو۔ اور اول ہی سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اسی وقت سے آپ کا مبارک جسم خوشبودار تھا۔ آپ کی امی جان حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسی خوشبو پھیلی کہ میرا سارا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا تھا۔ اور اول ہی سے میرے نبی کا جسم پاک بے سایہ تھا، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور بعض ڈیڑھ اشارے وہ کہتے بادل سایہ تھا، تو کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بے سایہ تھا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ تو یہ سوال جو ہے نا بیکار ہے۔ سایہ صرف دھوپ میں نہیں ہوتا، چاند کی چاندنی میں بھی ہوتا ہے۔ سایہ چراغ اور شمعہ کی روشنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کا سایہ نہ تھا۔ کسی عاشق رسول نے کہا، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ جھولیاں بھری جاتی عالم کی، دینے والا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ اس نے اپنے انداز میں کہا، عشق بھرے انداز میں، ہر ایک کا اپنا اپنا عشق ہے، اور عشق تبھی عشق ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا تو وہ عشق نہیں ہے، جہالت ہے۔ یہ عاشق رسول کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ہم خوب انشاءاللہ دھومیں مچائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک صفت مبارک، آپ کی خصوصیت مبارک یہ ہے
کہ ہمارے پیارے نبی سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سارے جہان کے لیے. اور اس خصوصیت کو قرآن نے بھی بیان کیا. سورہ انبیاء پارہ 7 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور آپ کا دریائے رحمت کیسا ہے؟ سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. آپ ایسی رحمت کے دریا ہیں. آپ کی رحمت کیسی ہے؟ کوثر جنت کی نہر ہے، اور قیامت کے روز یہ اس حوض میں آئے گی جس سے غلامان مصطفیٰ پئیں گے، اور جو پیے گا پھر کبھی بھی اس کو بھوک پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، عاشق ماہ نبوت، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رحمت کے دریا ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر اور سلسبیل. کوثر جنت کی نہر ہے، سلسبیل جنت کی نہر ہے. تو یہ جو جنت کی نہریں ہیں یہ تو میرے نبی کی رحمت کی 2 بوندیں ہیں. سبحان اللہ. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، جنات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے. ایمان والے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جو ایمان نہیں لائے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. ایمان والوں کے لیے آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، آخرت میں بھی رحمت ہیں. اور جو ایمان نہیں لایا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا میں رحمتیں. آپ کی برکت سے کہ عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کی برکت سے انہیں زمین میں دھسایا نہیں جاتا. کافروں کو حالانکہ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول پاک کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا کا کہتے ہیں استغفر اللہ، مگر ان کو زمین میں دھسایا نہیں جاتا، ان کے چہرے نہیں بدلے جاتے، عام عذاب ان کو ہلاک نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، حوروں کے لیے بھی رحمت، غلمان کے لیے بھی رحمت. غلمان کیا ہیں؟ جنتی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرمائے گا، بلکہ پیدا فرما چکا. یہ جنتی بچے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوں گے. ان کی خوبصورتی کا بیان قرآن میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمتیں، تروں کے لیے بھی رحمتیں، اور مسلمانوں پر تو بڑے ہی مہربان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم القرآن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد جہان قائم ہے نا، تو اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 4344 4344، فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، والمقفی، میں مقفی ہوں، والحاشر، میں حاشر ہوں، رحمت کا نبی ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے جہاں میں بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی عام رحمت تو سارے جہان پر ہیں، آپ کی برکت سے دنیا میں عذاب نہیں آتا، عذاب آنا بند ہو گئے۔ خاص رحمت آپ کی ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اور خاص الخاص نبی کی رحمت ہے ولیوں پر، صدیقین پر، بلکہ نبیوں پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ اللہ عز و جل رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کے بارے میں بھی ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنتے ہیں تاکہ عشق رسول میں اضافہ ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بھویں کیسی تھی؟ آئی برو انگلش میں کہتے ہیں، کیسی تھی سنیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابرو مبارک تھیں وہ باریک تھیں اور محرابی تھیں، گہرے سیاہ اور گنجان بال تھے اس میں، اور دونوں مبارک ابرویں ملی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری پیشادہ کشانی، ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اسے اپنے سلام رضا میں یوں بیان کیا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی بھویں ایسی ہیں کہ محراب کعبہ جن کے سجدے کو جھکی ہیں۔ جی ہاں، جب ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کعبہ معظمہ یہ اس طرف جھک گیا جس طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ خانہ کعبہ خانہ آمینہ کی طرف جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے بت اس میں تھے وہ دڑا دڑ گرنا شروع ہو گئے، کیونکہ بت شکن آ گیا نا۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ہمارا جینا مرنا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔